السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے موضوعات اہم بھی ہوتے ہیں اور دلچسپ بھی۔ آج آپ کے لیے دلچسپی کا سامان یہ خبر لے کر آئی ہے کہ دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک محاورہ ہے کہ دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی، تو اس کے نیچے جو خبر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار ہمارے وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں، خبر ہے یہ۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ ابھی چیک کے لیے خبر کچھ دی جاتی ہے کہ اس کے ریئیکشنز چیک کیے جائیں اور کچھ فیصلے کیے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ دکھاوے کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس طرح کی غیر مصدقہ جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور ٹینشن پھیلائی جاتی ہے، اس کے بارے میں پیمرا پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کہ جو خبر ہے ہی نہیں، جس کا امکان ہی نہیں ہے، جو ڈراپ ڈاؤن ہو سکتی ہے، جو نکالی جا سکتی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن خبر تو بن گئی ہے، چرچا تو ہو رہا ہے، پریشانی تو پھیلی بھی ہے۔ چلیے اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مصدقہ ہے یا اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم جو بننے جا رہے ہیں، جن کی اختیارات بھی بہت بے نظیر ہوں گے اور جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں مل رہی ہوگی، وہ اختیارات کے ساتھ اسحاق ڈار، جو سب سے بڑا ویپن ہے، راکٹ ہے ان کے پاس، تو وہ جو ہے اسحاق ڈار ہیں۔ جب تباہی آئی اقتصادیات پہ، اقتصادی حالت بگڑ گئی، تو وہ جو ہے ایک دم نکل کے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ کارکردگی دکھائی اور ایک چیز بحال کرائی۔ اور کیونکہ IMF ہمیں قرضہ اس لیے بھی دیتا ہے کہ ہم بہتر واپس کرنے والے ہیں، اچھے خدمتگار ہیں، ہم اپنی رگے جان سے، عوام کی رگے جان سے خون نچوڑ کر ان کی ادائیگی کیا کرتے ہوتے ہیں، ہم ان کے لون ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں فخر حاصل رہا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے وقت پہ ادائیگیاں کی ہیں۔ اگر ہم نے 20 جو ہے ایسے معاہدے کیے ہوں گے تو 20 کے 20 کامیاب ہوئے۔ ایک PTI کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا جو تکمیل کو نہیں پہنچا، لیکن تکمیل کو نہ پہنچنے کے باوجود بھی اتنی زیادہ شرائط سامنے آئیں کہ اس کی چیخیں عوام کی نکل گئی۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جو نگراں وزیر اعظم ہوں گے اسحاق ڈار ہوں گے۔ اسحاق ڈار جو ہیں وزیر خزانہ ہیں اور اسی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں، اتحادی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں، اور نون لیگ کے جو برسر اقتدار ہیں جن کے وزیر اعظم ہیں ان کے وزیر خزانہ ہیں۔ یہ سب کچھ ابھی اس میں تبدیلی کیا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں ہی سے دونوں لڈو ہیں تو پھر آپ کو کس بات کی پرواہ ہے؟ الیکشن تو آپ نے سمجھے کہ بریچ کر دیا، اس کو ڈاؤٹ فل بنا دیا آپ نے، یہ خبر دیکھے۔ اب کسی کا بھی ہے، 1-2 سے وہ ہوتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی رخ سے بات کر رہے ہیں، متاثر کرنے کے لیے، خوف زدہ کی فضا کرنے کے لیے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ تو کسی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے اسحاق ڈار صاحب کو۔ تو پھر کیا رہ گیا؟ اس طرح کی حمایتیں تو پہلے بھی حاصل تھی، اس کے نتائج بھی ہیں، اب بھی یہ حمایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ خیر کرے، ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ناموں کی جو نامزدگی کو بھی جو ہے وہ اپروو کر رہی ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور مردم شماری کے معاملے میں یہ ہے کہ مردم شماری پر تو بڑی ساری ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے دیا گیا اس کو اختیار، کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ مردم شماری کی 17 کی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہو گئی یا سن 2023 کی مردم شماری کے مطابق ہو گئی، لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیا گیا، وہ صرف اعلان کرے گا۔ نگراں وزیر اعظم ان کے ہوں گے۔ اگر تینوں جو ہے وہ اس کے اندر ہے، ہمارے صوبہ میں وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس سے لے کر آپ جو نگراں وزیر ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے کسی کے بیٹے بنے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے ایک وزیر اعلیٰ ان کے،
اور جو ہے دوسروں کے بہت ہی قربت ہے، اس میں آزادی کا عنصر تو کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ بہرحال اقتدار حکمران ان کا جو کہا مستند ہے، ان کا فرمایا ہوا کہ وہ حاکم وقت ہیں، جو کچھ کہہ دیا وہ سچی کہہ رہے ہوں گے، ہمیں تو یقینی کرنا ہے، ہم تو اس سائڈ ہیں۔ لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو قوم پہ اثرات ہوتے ہیں، جو اعتماد جو اسٹیبلش ہونا چاہیے، جو قائم ہونا چاہیے اعتماد قوم کو، کہ اب کے جو الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہوں گے، اور وہ بہت بیونڈ دی ڈاؤٹ جسے کہتے ہیں، جو شک و شبے سے بالا ہوں گے، وہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے؟ یہ تو بات آپ نے خود ہی سوالیہ نشان لگا دیے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ اب یہ کہ جو مشورے دے رہے ہیں وہ بھی اقتدار میں ہی شامل ہیں۔ اس تمام پارٹیاں اقتدار میں، 2 بڑی پارٹیاں ہیں، باقی سب ثانوی پارٹیاں ہو گئی ہیں، اور ایک پیپلز پارٹی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نون لیگ ہے۔ اگر یہ 2 فیصلے بڑے کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ کہ نگرانی بھی ان کی ہو، آنے والا اقتدار بھی ان کا ہو، جبکہ نواز شریف کی پارٹی جسے نون لیگ کہا جاتا ہے، نون سے تو نواز شریف ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ جب اتنے آپ کانفیڈنس سے کہہ دیں گے تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، مردم شماری کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی حل کرنا، بہت سارے مسائل ہیں بھائی۔ الیکشن کی طرف جائیں، بیلٹنگ کی طرف جائیں، اور جو ہے اس کی بیلٹنگ فیصلہ کرتی ہے کہ کون جیتا، کون ہارا، کون اقتدار میں آئے گا، کون وزیر اعظم ہوگا، کون سابق ہو جائے گا۔ آپ کا آج کا وزیر اعظم بھی آپ کا نگراں وزیر اعظم بھی آپ کا، اور آنے والا وزیر اعظم بھی آپ کا۔ کانفیڈنس آپ دیکھیں، عوام پر اعتبار ہے، لیکن عوام کو بھی تو آپ اعتبار دیں، وہ بھی تو کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ قوم کے مفاد میں، کسی پی ٹی آئی کا مسئلہ صرف نہیں ہے یہ، وہ اس سے تو مشورہ ہی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جو ہے انویلڈ ہو گئی ہیں وہ۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی خبریں، غیر مستند خبریں جسے فلوک کہتے ہیں، اڑانے والی خبریں، چیک کرنے والی خبریں، ہمارے جذبات کو سمجھنے کے لیے مارکیٹ میں ڈالنے والی خبریں، آپ تو روکیں، توقع ہم سے کریں کہ ہم جو خبریں دیں گے وہ مستند ہوگی، اور اگر مستند نہیں ہوئی تو آپ سلیش آؤٹ کر سکتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کا جو ہے کوڑا مارا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات میں تو ممکن نظر نہیں آتا کہ جہاں جھوٹی جھوٹ ہو، ہمارے اقتدار میں بھی جھوٹ ہو، ہمارے سیاستدان بھی جھوٹ بول رہے ہوں، اور ان کو اس یقین کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں کہ ان کو بھی یقین آ جاتا ہے اور ہمیں بھی یقین کرنا پڑتا ہے۔ خدا خیر کرے، الیکشن صاف شفاف ہوں، وقت پر ہوں، وہی قوتیں آئیں جو عوامی ہو، جن کو اعتبار حاصل ہو عوام کا۔ اس کا بظاہر تو امکان نظر نہیں آتا، لیکن توقع رکھنے میں، اچھی خواہش رکھنے میں تو پابندی نہیں ہے۔ اچھی خواہش ہم رکھ رہے ہیں، بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اس مملکت خدا داد کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کو ڈی ٹریک ہو چکی ہے، بربادی کے راستے پر جا چکی ہے، ٹریک ہو جائے، سیدھی راہ پہ نکل جائے، ترقی کی راہ پر نکل جائے۔ یہی ہمیں کہنا تھا، ہم نے یہی چیزیں سوچنے کا سوال آپ کو دیا ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ قومی مفاد میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ تو قومی مفاد کے علاوہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپڈیٹ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔